سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب سہیل ظفر چٹھا نے کہا ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں پر غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے گرد شکنجہ سخت کر دیا ہے۔ روڈا اور ایل ڈی اے کو سمن جاری کر دیے ہیں۔ دونوں محکموں سے ہاؤسنگ اسکیموں کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ تفصیل جانتے ہیں عثمان بھٹی سے۔ جی عثمان، کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟ جی، محکمہ اینٹی کرپشن کے جو ایڈیشنل اس وقت جو ڈائریکٹر جنرل ہیں سہیل ظفر چٹھا، انہوں نے 2 محکموں کو سمن جاری کر دیے ہیں، روڈا اور ایل ڈی اے، اور یہ اس تناظر میں یہ بھی سیلاب کی وجہ سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں اور غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو یہ سمن جاری کیا گیا ہے۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی جو بنی ہے، ان 2 محکموں سے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے کہ کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ایسی ہیں جو کہ دریائے راوی کے اطراف میں جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی ایک جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو کہ ٹھوکر مولن وال کے قریب واقع ہے، اس کا نام تھیم پارک ہے اور اس کا جو مالک ہے خوشی، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور ابھی جو ابتدائی تحقیقات ہوئی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ 8 ارب روپیہ اس نے دبئی منتقل کیا ہے اور 11,000۔ آپ نے اس بارے میں آگاہ کیا، شکریہ۔ دریائے چناب میں سلطان باہو پل کے قریب شگاف ڈالا گیا ہے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز زرغون شاہ۔ جی، اس وقت ہم موجود ہیں احمد پور سیال تحصیل کے علاقے گڑھ مہاراجہ میں، جہاں اس وقت ہم کھڑے ہیں۔ یہ شور کوٹ روڈ ہے، بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ درمیان سے اسے توڑا گیا ہے، یہاں پہ ایک شگاف ڈالا گیا۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شگاف اب سٹریم جتنی بھی آبادیاں ہیں ان کو بچانے کے لیے ڈالا گیا ہے۔ محمود شاہ، میرنے والا، عنایت شاہ، ان آبادیوں کو بچانے کے لیے ہم نے یہ اپ سٹریم کوئی آبادیاں بچانے کے لیے ڈاؤن سٹریم پر کٹ لگایا ہے، مغربی سائڈ دریا چناب۔ اس وقت یہ شگاف جو ہے جی تقریباً 350 فیٹ ہے۔ اپ سٹریم کا ڈاؤن ہوگا، اس کو دوبارہ بحال کر دیا جائے گا۔ اور یہ پانی اب نیچے کہاں جا رہا ہے، کن آبادیوں کو؟ یہ پانی اب جا رہا ہے احمد پور سیال، پیر عبد الرحمان، سمندوڑنا اور رنگ پور۔ اس شگاف کو جو ہی پانی اترے گا واپس بھر دیا جائے گا۔ یہ ایک روٹ ہے جو حق باہو برج سے ہوتا ہوا شورکوٹ کو جاتا ہے۔ تام شورکوٹ کا اس برج سے تو رابطہ ابھی منقطع ہے، لیکن ہیڈ تریمو سے جو سڑک جاتی ہے وہ بحال ہے اور اس پر لوگ آ جا سکتے ہیں۔ دریائے راوی میں پانی کے بہاؤ سے دریائے کٹاؤ جاری ہے، جس کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں حماد احمد۔ ہم دریائے راوی کے کنارے موزہ شرازہ کے علاقے میں موجود ہیں اور یہاں پر ڈوکاں ٹھٹھا کی اضافی آبادی ہے، جس کے ساتھ دریائے راوی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کٹاؤ کر رہا ہے اور سینکڑوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ دریا برد ہو چکی ہے۔ یہاں کے جو مکین ہیں وہ پریشان ہیں۔ ایک طرف تو وہ جو ان کی بچی کچی فصلیں ہیں ان کو اس وقت وہ کاٹ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی جو مکانات ہیں اضافی آبادی کے ان کو خالی کیا جا چکا ہے۔ یہاں پر جو پریشان لوگ اس کنارے کو گرتے ہوئے دریا میں دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ یہ دریا کافی دور تھا، یہاں سے تقریباً 5-6 مربع دور تھا، وہاں سے کٹاؤ کرتا ہوا یہاں 1-2 دن میں تو ابھی تقریباً 2 مربع کٹاؤ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے 10-12-15 مربع پہلے کٹاؤ ہو چکا ہے۔ جی، یہاں پر اضافی آبادی کے جو مکانات ہیں وہ تو خالی کر لیے گئے ہیں۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ملحقہ جو باقی آبادی ہے جہاں پر 100 سے زائد گھر ہیں تو وہ ان کو بھی خطرہ لاحق ہے، تو یہ تمام لوگ یہاں پہ اس وقت پریشانی کا شکار ہیں۔ دریائے راوی میں انتہائی اونچے درجے کا سیلابی ریلا خانیوال میں ریلوے پل کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ ریلوے حکام نے خانیوال شورکوٹ سیکشن کو معطل کر دیا ہے۔ تمام اب ٹرینوں کو خانیوال سے براسا مین لائن ساہیوال لاہور منتقل کیا جا رہا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے فاروق رضا۔ جی بالکل، دریائے راوی میں اس وقت بلند درجے کا سیلاب جاری ہے۔ گزشتہ رات مائی سفورہ کا بند توڑنے کے بعد پانی میں کمی ہوئی اور 1,92,000 کیوسک سے پانی 1,62,000 کیوسک پر آ گیا۔ تاہم دریائے راوی میں اس وقت بھی بلند درجے کا سیلاب جاری ہے اور یہ سیلاب اس وقت خانیوال شورکوٹ ریلوے برج جو ہے اس کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ پانی یہاں سے برج کے اوپر سے کراس کر رہا ہے۔ ریلوے انتظامیہ نے اس برج کو عارضی طور پر ٹرینوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا ہے کہ اس سیلابی ریلے نے جہاں تحصیل کبیروالا کے 49 مواضعات کی 136 بستیوں کو نقصان پہنچایا ہے، وہاں اب یہ اس دریائے راوی کا یہ ریلا عبدالحکیم کے قرب و جوار میں بھی مختلف بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ سیلاب میں ٹریکٹر کی ٹیوب کے ذریعے سینکڑوں لوگوں کی جان بچانے والا ہیرو عابد ملنگ دوبارہ سیلابی صورتحال پیدا ہونے پر اپنی ٹیوب کے ساتھ وزیرآباد میں دریائے چناب سے ملحقہ علاقے میں پہنچ گیا ہے۔ عابد ملنگ کون ہے اور انہوں نے کیسے لوگوں کی جان بچائی،
یہ بتا رہے ہیں ہیڈ خانقی سے نمائندہ جیو نیوز رانا انصر۔ جی ہم اس وقت موجود ہیں دریائے چناب پر ہیڈ خانقی کے مقام پر، جہاں عابد ملنگ اپنی ٹیوب اور موٹر سائیکل کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ عابد ملنگ کا جو کردار ہے وہ پہلے سیلابی ریلے میں سامنے آیا جب حافظ آباد میں انہوں نے کئی افراد کو اپنی اس ٹیوب کے ذریعے جو سیلابی ریلے میں پھنسے ہوئے تھے ان کو وہاں سے نکالا۔ عابد سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا بتائیے گا، حافظ آباد میں اس دن آپ کیا کر رہے تھے اور کیسے لوگوں کو نکالا؟ میں اپنے سسرال گیا تھا اور پانی آ گیا صبح، میں نے ادھر سے 500 کی ٹیوب لی اور میں پانی میں اتر گیا۔ میں گیا تھا اپنی بانجی کو لینے اور ادھر اور بھی لوگ بچے تھے، میں نے پھر یہی کام شروع کر دیا، یعنی کہ مظلوم تھے، لوگ پھنسے ہوئے تھے، ان کو میں نے نکالنے کی کوشش کی، سب کو میں نے نکالا، 150 بندے کو تقریباً میں نے نکالا ہے۔ وہ چھوٹی ٹیوب سی، اب یہ بڑی ٹیوب ہے۔ یہ پہلی بار ایسا کیا یا پہلے بھی ایسی کوئی پریکٹس تھی؟ 2014 میں نے کیا ہے۔ میں سمندر میں مچھلی پکڑتا تھا لانچ پہ، اور ادھر میں یہ راوی پہ جو ہے نا 12 دری کے سیرگاہ پہ بڑی لانچ بھی چلائی ہے۔ جی آپ نے بات سنی، عابد ملنگ ہیں جو یہاں پر اپنی ٹیوب کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا ان کی زندگی کا مقصد ہے، تو آج بھی وہ دریائے چناب کے قریب اسی وجہ سے آئے ہیں کہ اگر کوئی سیلابی صورتحال ہوتی ہے تو وہ پھر سے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ملتان میں سیلاب نے بستیوں کی بستیاں پانی میں ڈبو دی ہیں۔ ایسی ہی پانی میں ڈوبی ہوئی ایک بستی کے بارے میں بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز عمران چودھری۔ میں اس وقت دریائے چناب کے اکبر فرڈ بند پر موجود ہوں۔ اکبر فرڈ بند پر درجنوں بستیاں ہیں جو زیر آب آئی ہیں۔ اس وقت میں بستی بھٹیاں میں موجود ہوں۔ ہم آپ کو جو ہے وہ فضائی مناظر دکھائیں گے اس بستی کے کہ کس طرح سے یہ ساری کی ساری بستی جو ہے وہ پانی سے متاثر ہوئی ہے۔ اس بستی کے جو ہیں وہ درجنوں گھر تھے جو تباہ ہو چکے ہیں، صرف ان کا جو مین تھوڑا تھوڑا سٹرکچر ہے کسی گھر کا صرف وہ نظر آ رہا ہے، ان کی جو بیرونی دیواریں ہیں وہ گر چکی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ یہاں سے یہ تھا کہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اپنے مویشی انہوں نے نکال لیے، بیشتر لوگوں کا سامان جو تھا وہ ان کے گھروں میں ہی موجود رہا، وہ نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے، کچھ ضروری سامان جو تھا وہ نکال کے لے گئے۔ یہ جو مناظر ہم آپ کو فضائی دکھا رہے ہیں یہ صرف اس ایک بستی کے ہیں۔ آپ کو میرے بیک گراؤنڈ میں اب وہ ٹینٹ بستی بھی نظر آ رہی ہوگی کہ اس بستی کے لوگ جو 2 دن پہلے تک اپنے گھروں میں پکے گھروں میں رہتے تھے اب وہ بے گھر ہو گئے ہیں اور یہ ٹینٹ لگا کے جو ہے یہاں پر رہ رہے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کے سیلاب زدہ علاقے کا مکین استاد نور محمد کا گھر ریلے کی نظر ہو گیا تو وہ نامعلوم مقام چلے گئے، لیکن ان کے گھر کی ٹوٹی کھڑکیاں در و دیوار ویرانے کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں سلیم بزدار۔ میں موجود ہوں ڈیرہ غازی خان کے سیلاب زدہ علاقے نوریا کوریا میں، اور یہاں پر یہ گھر گھر گیا ہے سیلاب سے، اور یہاں کے مکین اس وقت یہاں سے نکل کر اس طرف آ کے آباد ہو گیا ہے۔ تو یہاں یہ میرے اس طرف تمام علاقہ اس وقت ڈوبا ہوا ہے۔ یہاں پر یہ ایک بستی تھی، کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ تقریباً 9 گھر تھے جو اس وقت نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو پیچھے بھی گھر ہیں وہ بھی ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جو چاروں طرف سے ڈوبا ہوا ہے، اور یہ گھر ہے استاد نور محمد کا، اور یہ گھر تھا اب ہے نہیں، چونکہ یہاں پہ یہ گر گیا ہے سیلاب سے۔ چونکہ یہاں پہ ہم نے لوگوں سے بات کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی یہاں پہ امداد نہیں کی گئی ہے۔ لوگ جو ہے نا وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پانی آنے کے بعد نکل گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا فل کورٹ اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کا احوال جانیں گے اویس سوزئی سے۔ جی اویس بتائیے۔ جی دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل کورٹ اجلاس میں اسٹیبلشمنٹ سروس رولز اور پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز ڈسکشن کے بغیر ہی اکثریتی رائے سے منظور کر لیے گئے ہیں۔ 11 میں سے 5 ججز نے رولز کے خلاف جبکہ 6 ججز نے منظوری کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے نقائص پر تحقیقات، انکوائری یا کارروائی کرنے کا معاملہ فل کورٹ کی متفقہ منظوری سے حکومت کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی صدارت میں یہ فل کورٹ اجلاس ہوا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام 11 ججز شریک ہوئے۔ اجلاس صرف 35 منٹ جاری رہا، جس میں جو پہلے 2 ایجنڈا آئٹمز تھے اس کی تمام ججز نے متفقہ طور پہ منظوری دی، اور اس کے تحت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے نقائص کا معاملہ تھا اس کی تحقیقات، انکوائری اور دیگر آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ۔
سینیٹر سلیم مانوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں چیئرمین SCCP اور کمشنرز کو 26 کروڑ روپے سے زائد تنخواہ کی ادائیگی کے معاملے پر بحث کی گئی۔ اجلاس میں سینیٹر افنان اللہ سیکرٹری قانون پر برہم ہو گئے۔ بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز اشرف ملخم سے۔ اشرف بتائے گا کیا ہوا اجلاس میں؟ جی بالکل، جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اس میں 2 اہم آئٹم ایجنڈے پر تھی۔ پہلا تک SCCP کے چیئرمین اور ان کے کمشنرز کی تنخواہوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، اس کا نوٹس لیا تھا، اس پہ تفصیلات مانگی تھی مختلف ادارات، خاص طور پہ وزارت قانون سے کس طرح یہ بل پاس ہو گیا، جس میں سیکرٹری قانون کا کہنا تھا کہ چیئرمین کمیٹی کا بھی یہی کہنا تھا کہ قانون کے تحت جو بورڈ ہے SCCP کو ان کو اجازت ہے کہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، اسی کے مطابق انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ جی اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم ایجنڈا تھا جس کو زیادہ بحث ہوئی، وہ تھا ورچوئل اثاثہ جات کا بل تھا، جس کا جو سینیٹر افنان اللہ ہے ان کا کہنا تھا کہ میں نے پرائیویٹ ممبر کی حیثیت سے بل سینٹر میں جمع کروایا تھا، لیکن اس کو حکومت نے اڈاپٹ کر لیا، میرا بل چوری کیا گیا ہے، جس پہ تلخی بھی ان کی سیکرٹری قانون کے ساتھ انہیں کہنا تھا کہ آپ اس کمیٹی میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ چوری بھی کرتے ہیں اور سینہ زوری بھی کرتے ہیں، میرا بل سارا چوری کر کے آپ نے اسی کو سرکاری حکومت انہوں نے اس معاملے پر برہمی کا اظہار کیا۔ شکریہ آپ کا اشرف ملخم اس تفصیل کے لیے۔ راولپنڈی کے علاقے پیر ودائی میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کے الزام میں نجی اکیڈمی کے پرنسپل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل جانیں گے شبیر ڈار سے۔ جی شبیر۔ جی طالبہ سے ٹیوشن اکیڈمی کے پرنسپل کی بار بار زیادتی کا واقعہ تھانہ پیر ودائی کے علاقہ خیابان سرسید سیکٹر 2 میں پیش آیا ہے۔ متاثرہ طالبہ نے پولیس کو دیے گئے ابتدائی بیان میں کہا ہے کہ اس نے 2023 میں اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ اکیڈمی کے پرنسپل ضیاء الرحمان نے رواں سال 21 مئی کو اکیڈمی بلا کر زبردستی ان کا ریپ کیا۔ 1 ماہ بعد پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے۔ گھر والوں اور خاندان کی بدنامی کی وجہ سے خاموش رہی۔ ضیاء الرحمان نے دوائی لا کر دی، جس کے بعد ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ بعد میں پتہ چلا وہ دوائی اسقاط حمل کی تھی۔ اس سے قبل ضیاء الرحمان نے شادی کی پیشکش بھی کی تھی۔ ضیاء الرحمان شادی کا جھانسا دے کر مجھ سے کئی بار زبردستی کر چکا ہے، بار بار زبردستی کی وجہ سے میں 2 بار حاملہ ہوئی ہوں۔ شادی کی ضد کرنے پر ضیاء الرحمان نے ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ تعلیم کے مقدس پیشے سے وابستہ شخص نے میری زندگی برباد کی ہے۔ متاثرہ طالبہ کی مدعیت میں تھانہ پیر ودائی پولیس نے ملزم ضیاء الرحمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون کا میڈیکل کروایا جائے گا۔ زیر حراست ٹھیک ہے شبیر ڈار، آپ نے اس بارے میں آگاہ کیا، شکریہ۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے کلینک آن بورڈ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کلینک آن بورڈ پروجیکٹ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں آپریشنل ہوگا۔ یہ فیصلہ وزیر صحت و آبادی پنجاب خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت جائزہ اجلاس میں کیا گیا۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے فلیگ شپ پروجیکٹ کلینک آن ویلز کی افادیت اب سامنے آ رہی ہے۔ کلینک آن بورڈ بھی متاثرین کو طبی سہولیات کی فراہمی میں گیم چینجر ثابت ہوگا۔ ملتان کے علاقے مظفر آباد کی درجنوں بستیاں بھی سیلابی پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ خواتین اپنی مددات کے تحت گھروں سے قیمتی اور کھانے پینے کا سامان نکالنے پر مجبور ہیں۔ صالحہ ملک رپورٹ کر رہی ہیں۔ جی میں اس وقت موجود ہوں مظفر آباد کے علاقے جکھر پور کے پاس، جہاں پہ پانی جو ہے وہ سیلابی پانی پہنچ چکا ہے، اور اگر سیف کیمرہ مین آپ کو پیچھے دکھائیں تو یہ دیکھیں یہ پورا ایک بھانا تھا اور رہائش تھی لوگوں کی جو مکمل طور پر زیر آب آ چکی ہے، اور یہاں کے جو جانور تھے اور جو لوگ تھے انہوں نے جو ہے وہ یہاں سے نقل مکانی کر لی، اور یہاں سے وہ لوگ جو ہیں وہ اونچائی والے علاقوں پہ چلے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ کل رات یہاں پہ پانی پہنچا ہے، اور اس کے بعد یہ اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے یہاں سے اپنے جو جانور ہیں اور وہ جو اپنے لوگ ہیں سامان ہے وہ سارا یہاں سے شفٹ کیا ہے۔ یہ دیکھیں اتنا پانی ہے، ابھی یہاں پہ جو پانی کا لیول ہے وہ کم ہے، اس سے آگے جو ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ 10-10 فٹ پانی یہاں پہ موجود ہے، لیکن اس وقت یہاں پہ کوئی بھی حکومت کے اہلکار یا پھر کوئی بھی ریسکیو کے اہلکار نظر نہیں آ رہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں یہاں کے رہائشی۔ حکومت کا ہمارے پاس ابھی تو کوئی بندہ نہیں آیا، ہمارا سامان گرے اندر، اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے سامان اٹھایا اور آگے شفٹ کیا ہے۔ ابھی بھی ہماری پلیٹیں اور بہت سا سامان اندر بیٹھا ہے۔ ہمارے تقریباً یہاں 20 جانور تھے اور گھریلو وغیرہ سامان بھی تھا، کچھ اٹھا لیا، کچھ ہمارا سامان ڈوب گیا اندر۔ دریائے راوی کے قریبی علاقے شفیق آباد فاروق آباد سے سیلابی پانی نکلتے ہی شہریوں نے اپنے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل بتا رہی ہیں فروا۔ جی میں اس وقت شاہدرہ کے فرخ آباد علاقہ ہے وہاں پہ موجود ہوں، جہاں پر چند روز پہلے دریائے راوی کا پانی آ گیا تھا۔ یہاں سے لوگوں کو نکالا گیا اور ایک ریلیف کیمپ میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس وقت لوگ اپنے وہاں پہ جیسے ہی پانی اترا ہے اپنے گھروں کو لوٹ آئے ہیں، اور اس وقت سب سے پہلے تو میں وہ جگہ دکھاؤں گی جہاں پر صفائی کر کے ان علاقوں کو صاف کر کے جو ریلیف کیمپ کے لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ لوگوں کو گھروں میں لا کر ان کی صفائی ستھرائی کے علاوہ
علاوہ بجلی اور جو ان کے مسائل ہیں ان کو وہ ریکارڈ میں لا رہے ہیں, ان کو ٹھیک کر رہے ہیں, اس کے بعد گھروں میں شفٹ کیا جا رہا ہے. ماں جی ہمارے ساتھ ہیں, انہی سے پوچھتے ہیں گھر واپس آ کر کیسا انہیں لگ رہا ہے. ماں جی کیسا لگ رہا ہے آپ کو گھر واپس؟ بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے, اتنی خوشی ہوئی ہے بھی اپنے گھر آ کے. دیوار ساری ٹوٹ گئی ہے, میرے فرش سارے بیٹھے ہیں, میرا کمانے والا کوئی نہیں ہے. میں جاب کرتی تھی, 3 دن سے میں نہیں گئی اسکول میں, ان لوگوں نے مجھے نکال دیا اسکول والوں. ہماری مدد کی انہوں نے, صفائی, ہمارے گھر میں پانی بھر گیا تھا تو اب ہم اپنے گھر آ گئے ہیں تو ہمیں اچھا لگ رہا ہے. ابھی ہمارے ساتھ پیرا کے انچارج بھی موجود ہیں اختر, انہی سے ہم جان لیتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ 2 دن میں آپ نے کتنے لوگوں کو منتقل کیا اور کون کون سے علاقے وہ بتائیے. میڈم فرخ آباد کی ہمارے پاس تقریباً 12 کے قریب جو اسٹریٹ تھیں وہ واٹر سے بھر گئی تھیں. ابھی چونکہ ہمارا جو فلڈ ریلیف کیمپ ساتھ ہی بنا ہوا ہے اس کے اندر ہمارے پاس تقریباً ہم انیشلی 400 کے قریب لوگ تھے, باقی کچھ اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں. اور یہ جو فرخ آباد کے لوگ ہیں تقریباً 45 کے قریب لوگوں کو ہم نے اپنے گھروں میں بھیجا ہے. اور یہ لوگ ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہم اپنے گھروں واپس جانا چاہتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسے نہیں بھیجیں گے. ہم اپنی ٹیمیں بھیجتے ہیں. LWMC یہاں پہ میڈم DC صاحب کے احکامات کے مطابق ان کی صفائی کرتی ہے, گھروں کی جا کے ان کے گھروں سے پانی نکالنا جو تھوڑا بہت بچا ہوا ہے, گلیوں کی صفائی. پیرا فورس ان کے اسسٹنس کے لیے موجود ہے, ساتھ میں ریونیو فیلڈ اسٹاف بھی موجود ہے. اس کے علاوہ میڈم لیسکو کی ٹیم میں مختلف بنا دی ہیں ہم لوگوں نے, تو ان کے گھروں کی جو بجلی ہے اس کی بھی بحالی کا کام ساتھ ساتھ جاری ہے. تو آہستہ آہستہ کیمپ سے لوگ الحمدللہ اب اپنے گھروں کے اندر شفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. 300 کے قریب اب لوگ اپنے گھروں کو شفٹ ہو چکے ہیں. ان لوگوں کی بات جانی کہ وہ بہت خوش ہیں اپنے گھر آ کے. باقی جو ان کے گھروں کے نقصانات ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ اس کو نوٹ کر رہا ہے, لکھ رہا ہے, اور جیسے ہی DC کی جانب سے آرڈر ہوں گے ان لوگوں کی جو نقصانات ہیں ان کو ازالہ کر دیا جائے گا. جی ابھی خبر یہ ہے, لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی PTI کے بھانجے شاہریز کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی PTI کے بھانجے شاہریز کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے.